السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ۔ میرے ساتھ جناب ناصر اقبال صاحب، طیب بلوچ اور جہانزیب عباسی۔ آج بھی دو موضوعات ہیں، ایک تو ججز سینیئرٹی اور تبادلہ کیس، وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 فاضل جج صاحبان جنہوں نے آئینی درخواست داخل کی تھی اور جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو جواب الجواب میں بیرسٹر صلاح الدین دلائل دے رہے ہیں اور تقریباً وہی دلائل ہیں جو ابتدا میں منیر ملک صاحب دے کر گئے تھے۔ تو کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ جواب الجواب ہے، لیکن یہ دوبارہ وہی آرگومنٹس تقریباً دے رہے تھے وہ۔ بہرحال جج کی مرضی، وہ ان کو جتنا سننا چاہتا ہے سنیں۔ آج اٹارنی جنرل سے بھی ان کی 1-2 مرتبہ کھٹ پٹ ہوئی اور پھر استادوں کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کا کیس ایک مرتبہ پھر آج اس کی سماعت ہوئی اور وہاں بھی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ شاید لائیو سٹریمنگ کے دباؤ میں اور وکیل صاحب کے جو ریویو کے اندر ہیں، آج بھی ان کا دوسرا دن ہے اور وہ کہتے ہیں نہ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، نہ میں نے اپنے دلائل دیے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی درخواست درست طور پر مسترد کی گئی، ایسا اسی کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے اور وکالت وہ PTI کی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انوکھی ہیئرنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور پچھلے 2 دن سے وہ یہ عدالت کا وقت جو ہے وہ لے رہے ہیں اور ان کی فرمائش ہے کہ ابھی اور 2 دن لیں گے وہ، جبکہ آج پھر تنگ آ کے جو ہے وہ جسٹس ہاشم کاکڑ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کیا اسکول کے بچوں کی طرح ہمیں جمال بنا کر بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری ججمنٹ کیا، ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ آپ کا جو پوائنٹس ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیں تاکہ اس میں ہمارا انٹرسٹ بھی رہے، ہم اس کو سنیں بھی۔ یہ 500 صفحے پڑھیں گے تو پھر ہمارا تو انٹرسٹ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ اور دوسری طرف جسٹس علی باقر نجفی نے آج بڑی ایک آبزرویشن دی ہے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی آبزرویشن بھی بڑی اہم ہے کہ کیا عوامی رائے یا پاپولرزم کی بنیاد پہ ہم آئین کو ری رائٹ کر دیں۔ تو اور آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے تو خوب کلاس لی ہے۔ تو اس پر دیکھتے ہیں ہمارے یہ تبصرہ نگار کیا کہتے ہیں۔ تو پہلے ناصر صاحب سے شروع کریں۔ ناصر صاحب شکریہ بلّہ آپ کی نہیں، گیند آپ کی کورٹ میں۔ اچھا قیوم صاحب، آج دیکھیں آج کی جو ہیئرنگ ہے جو میں نے نکالا ہے کریکس میرے خیال میں وہ اہم بات وہی ہے کہ PTI کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں اور ایکیومن کی کوئی کمی نہیں، لیگل ایکیومن کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ بہت منجھے ہوئے اور بڑے وکیل ہیں اور سب نے PTI کی طرف سے الیکشن میں حصہ بھی لیا، لیکن انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے انڈیپینڈنٹ طریقے سے الیکشن لڑا ان کو انہوں نے کیوں کمپیل کیا یا ان کو کیوں مس گائیڈ کیا یا کنفیوز کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور جن کے پاس ایز اے پارٹی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے، اس پارٹی کا وکیل آج یہ کنفیس کر رہا ہے کہ مجھے سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، درست فیصلہ ہے۔ اور اس نے ان تمام MNAs کو جو انڈیپینڈنٹ گئے تھے ان سب کو اپنی جماعت کے اندر سمو بھی لیا۔ ہاں دیکھیں یہی بار بار آج جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی بار بار یہی کہا ہے کہ آپ نے یہ مجھے بتائیں کہ ساری سیٹ تو پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو پھر آپ نے کیوں کہا PTI کے ممبرس کو کہ وہ جوائن کریں۔ اچھا، اس کا جواب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کنفیوژن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کریٹ کی ہے، لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایون ایف ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کنفیوز کیا ہے، لیکن آپ نے کیا آرٹیکل 51 کو نہیں پڑھا؟ آپ نے کیا مس انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پارلیمنٹیرین سے جو پورے قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اپنی کانسٹیٹوئنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انہوں نے آئین کو نہیں پڑھا یا ان کو آئین کو غلط پڑھا یا ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہاں یہ بات نہیں چلتی، کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، ہائیسٹ باڈی آف دی کنٹری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک کوئی عام سی آرڈینری چیز ہے، پارلیمنٹ سے بڑا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، مطلب میں پاکستان کی بات کروں بلکہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس پہ پھر محمد علی مظہر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے بھی بلنڈرز کیے ہیں،
تو آپ اس کو مانیں بلنڈر آپ نے کیا ہے الیکشن کمیشن آف اور پھر پاکستان کی. وہ سنی اتحاد کونسل نے کہا جی بالکل وکلا سے انہوں نے PTI مانا ہے کے کہ بالکل اس کا ان کا غلطیاں جواب ہوئی بڑا ہیں. انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی ہیں تو کیا ججز غلطیاں نہیں کرتے, وہ بھی تو بڑے بڑے نام ہیں ججز کے اور غلط ڈیسیجن دے دیتے ہیں. تو بہرحال تو ناصر صاحب یہ کیا تھا, کبھی چیل, کبھی عقاب, کبھی کتا, کبھی بلی, مطلب اس طرح کی گفتگو کرنا, مطلب میں نے تو دیکھا کہ وہ فیصل صدیقی جو ہیں وہ ایک تمسخر بھی اڑا رہے ہیں, جج بڑے مزے سے وہ سن رہے ہیں ان کا تمسخر بھی, وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ججز کو کاٹتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ جب پچھلی سماعت تھی تو پچھلا بینچ جو ہے وہ ان کو نہیں سن رہا تھا. دیکھیں وہ ان کا ایک سٹائل ہے بولنے کا. ابھی آج بھی انہوں نے کہا کہ چیل تو اس پہ مطلب آپ کی نظر بڑی چیل جیسی ہے جسٹس امید الدین ناصر صاحب چیل تو مردار کھاتی ہے, تو یہ اپنے آپ کو مردار کہہ رہے ہیں کہ میں مردار یار ہوں, نہیں, وہ پھر اگر جسٹس چیل ہیں نصرت تو ہلالی صاحب نے کہا وہ چیل نہیں ہوتی, وہ باز ہوتا ہے. اب عقابی نظریں ہوتی ہیں. شاہین کہا, کسی نے عقاب کہا. تو کہنے کا مطلب مطلب چبلا ہی مارنے نا, چھچورا پانا. مطلب وہ ایک لائٹ موڈ بھی چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ کیا لائٹ موڈ ہے جناب, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عدالتوں کے اندر یہ نان سیریس کام ہو رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ریزسٹ کریں گے وتھ فل فورس. تو اس پہ وہ نصرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمیں تھریٹ بھی دے رہے ہیں ساتھ ہی. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہیں. تو بہرحال پروسیڈنگز جو ہیں, یہ بات ہے کہ اب وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. عدالتی مجرا جاری ہے, نہیں مجرا کا لفظ مناسب نہیں ہے. وکالتی مطلب اپنا جو فیصل صدیقی صاحب کا. تو آپ کو علی بکر نجفی صاحب کا یہ آرگومنٹ جو ہے, آرگومنٹ نہیں آبزرویشن ان کی, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ابتدائی پیراگرافس پڑھے ہیں جس کے اندر, اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ فیکٹس کو سامنے رکھے بغیر کسی باعث جی جھلکتا ہے اکثریتی فیصلے کے اندر, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا, ذہن بنا کے پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیا. اس پہ فیصلہ کر دیا. کہ مجھے دیکھیے صاحب, یہ تو ساری چیزیں درست ہیں. جیسے ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوا, اس پہ ڈائسنٹ میں ججز کہہ چکے ہیں. الیکشنز کا پورا پروسیس اس فیصلے میں اس کو ڈسکس کیا گیا پیکولر سرکمسٹانسز کی بنیاد کے اوپر. یہ بات بھی ساری درست ہے. آرٹیکل 2 to 5 کے حوالے سے جیسے جمال پیکولر سرکمسٹانسز کے اوپر انہوں نے کہا کون سے تھے, وہ تو ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا. تو میں قیوم صدیقی صاحب تھوڑا مختلف نقطۂ نظر اس پروسیڈنگ میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ عدالت نے پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جیسے یہ ریویو نہیں ہے بلکہ یہ اثر نو ہیئرنگ ہو رہی ہے. یہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لگے کہ یہ نئے سرے سے کوئی پہلی پٹیشن آئی ہے اور عدالت نے اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کر دی ہے. عدالت کو کمپوزڈ ہونا چاہیے اور وکیل کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس میں کچھ اور باتیں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں, اور پھر اس کے بعد دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بولیں. ریبرٹل میں عدالت طے کرے موقع دینا ہے نہیں دینا, کیس کنکلوڈ کرے. پٹیشنرز کا بنیادی کیس, کیونکہ اب ریویو میں پٹیشنرز آئے ہوئے ہیں, ایسا ہی تو نہیں ہے نا. تو پٹیشنرز کا بنیادی کیس یہ ہے کہ جی یہ اب جیسے جو رول 94 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس میں رول میں یہ تھا کہ کوئی اگر پارٹی اپنے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑتی تو وہ آزاد امیدوار ہو جائیں گے. تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو یہ فلوٹنگ کے اوپر ریکارڈ کے اوپر ایک بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ کہ پی ٹی آئی فریق نہیں تھی, سارا ریلیف اس کو دے دیا. یہ بھی ایک مطلب وہ ہے. آئین جو ہے وہ 3 دن کہتا ہے, آپ نے 15 دن کر دیا. مطلب جنرل باجوہ کے کیس کے اندر 6 مہینے کی سوئیاں آگے کر دیں جی, اور یہاں پہ پیچھے کر دی. شاہ صاحب نے یہاں 6 مہینے پیچھے کر دی. شاہوں کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف کیس کی حد تک رہیں. اب یہ ری ہیئر نہیں ہونا چاہیے کیس. میرا تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ طیب بلوچ سے پوچھتے ہیں. طیب ناصر صاحب سے بھی رائے لیجیے. اس میں سر ایک بات جو آپ نے جسٹس علی بکر نجفی کی کہ یاد ہے ہم نے اس دن بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے سعید منصور علی شاہ کی پی ٹی آئی کے لیے محبت اپنی جگہ پہ, اس کو سیٹیں دینا اپنی جگہ پہ, وہ شہکار تخلیق کرنا اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے وہ سرکمسٹنسز کچھ اور بھی تھے. حالات و واقعات دیکھتے ہیں
تو وہ جو کہنا ہے کہ ججز اپنا مائنڈ ایک توقعات ایکسپیکٹیشنز اور تعصب وہ جو چیزیں اس کو تھیں بالائے طاق رکھ کے بیٹھتا ہے. لیکن وہ کیا تھا دیکھیں اصل چیز یہ ہے ججز نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا بنایا ہوا تھا اور اس باعث کی بنیاد اسی کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ محبت دیا. کے اندر. منصور علی شاہ صاحب کا ٹوٹل مائنڈ بنا ہوا تھا, اس نے پھر لابنگ کی, مینجمنٹ کی, اپنے ساتھ ججز لے کے آئے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے. مقصد ایک تھا, مقصد یہ تھا کہ پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جماعتیں وہ سیاست نہیں کر سکتی, سیاست صحیح منصور علی شاہ ہی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے سیاست کر کے دکھائی بھی صحیح. لیکن وہ جیسے مخدوم علی خان صاحب نے کل یاد ہے آپ کو کہا بھی صحیح کہ ججز سیاست نہیں کر سکتے, یہ ہار جاتے ہیں. یہ پرسنل ایک اس میں کی تھی بات, وہ ویسے یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسنل ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سیاست جو ہے نا وہ کرنا سیاستدانوں کا کام ہے نا, تو جج نہیں کرتا, جج کو زیب نہیں دیتا, جج کا کام ہے وہ کرنا, انصاف کرنا. تو صحیح منصور علی شاہ صاحب نے سیاست کی. وہ جو باقر علی نجوی صاحب نے جس وہ اس میں بات کی پیرائے میں, وہ یہ بات تھی, یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے یا یہ چیزیں, تو اصل چیز وہ تھی. نہیں دیکھیں, میں وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, وہ سب لوگوں نے پتہ ہے, دیکھی ہوئی ہیں, سامنے بھی ہیں, آج کی آبزرویشنز ہیں. میں تو ایک عدالت کے ڈیکورم کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کسی عام سائل کو ریویو کے اندر اس طرح سے سنا جاتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو جس نے چیلنج نہ کی ہو, جو ایکسیپٹ کرے کہ میرا فیصلہ درست ہے, تو پھر آپ کیا رونے لگ جاتے ہیں سر, فیصلہ صدیقی صاحب لڑنے لگ تو جاتے پھر ہیں. فیصلہ موجود ہے. آج جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا نا کہ اگر ہمارے پاس فیصلہ موجود ہے, آپ کے ہم دلائل پھر کیوں سنیں, دلائل کیوں سنیں انہوں نے. اور یہی جسٹس طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر غلطیاں ہیں, یہ جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا. فارمولیشن ہے نا, صرف ایسے ہوتا ہے نا کہ 1 2 3 میری فارمولیشنز ہیں اور یہ میرے آرگومنٹس ہیں. اور ہر فارمولیشن میں وہ اس کو آرگو کرتے ہیں, اس میں سائٹیشنز دیتے ہیں ججز. سر دیکھیں فیصل ٹھیک ہے نا, یہ کبھی ادھر جانا, کبھی ادھر جانا, کبھی ادھر, اس کا مطلب ہے کہ سر ان کا اس کا مقصد کورٹ اپنی سر اس کا مقصد کیس چلانا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ لائیو سٹریمنگ کی وجہ سے شاید ججز دباؤ کے اندر ہے. نہیں, وہ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے کہا کہ بھئی لائیو سٹریمنگ کی وجہ سے یہ ہم انڈر ٹرائل آ گئے ہیں, ہم انڈر ٹرائل ہیں, اور انہوں نے کہا آپ بھی انڈر ٹرائل ہو, یہ آپ جو پڑھ رہے ہو اس سے باہر نکلے, کوئی آئینی اور قانونی بات کر لیں, کوئی مطلب کی بات کریں. اور میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ بہتر طور پہ کریں گے. ناظر صاحب, آج وہ سلمان اکرم راجہ سے بھی الجھے, وہ ججز کے حوالے سے بھی, ججز سے بھی اور انہوں نے الجھے, دھمکی کا رویہ بھی اختیار بالکل. کیا. یہ اس دوست ہیں یا دشمن ہیں کیس کے, اپنے موکل, کبھی کہتے ہیں میں موکل کی وجہ سے شہید نہیں ہو سکتا. سر ایک مطلب آئی ڈونٹ نو. فیصل صدیقی صاحب ایک چیز میں تو کامیاب ہو گئے ہیں, وہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا لمبا لے کے جائیں, سماعت آگے چک کروائیں, اور وہ ٹائم ضائع کرتے کرتے آج عدالت, وہ کہتے ہیں ابھی مجھے اور ٹائم لگے گا, اور ٹائم لگے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, ابھی تک تو میں نے فلاں چیز نہیں پڑھی, میں نے یہ نہیں کر رہا, دوسرا دن ہے. اور پھر کیا ہوا, سماعت اب 16 تک چلی گئی ہے, آپ کے سامنے ہے, ورنہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ ایک بڑے ذمہ دار پاکستان کے شہری ہیں, آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ریویو کے اندر ان کا حق نہیں ہے بولنے کا, بالکل ہے حق, لیکن اس ٹائم کو جو پبلک منی کا ہے, منی پہ خرچ ہو رہا ہے, جو یہ 13 جج صاحبان سن رہے ہیں, میں 13 ہی کہوں گا کیونکہ 2 تو اپنا فیصلہ دے کے چلے گئے, بینچ تو 13 کا ہی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی, یہ ہمارا عدالتی نظام ہے کہ ہماری عدالتوں میں اس طرح سے ہوتا ہے. امریکن سپریم کورٹ میں آدھے گھنٹے کے اندر کیس فارغ, 45 منٹس میں ٹائم دیتے ہیں اور ریٹن آرگومنٹس اور دیتے ہیں. ٹائم دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ٹائم سلاٹ ہے, آپ نے 15 منٹ کے اپنے اندر یہ آرگومنٹس کرنے ہیں, کیس نتھر کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا کریم صاحب ایک سوال ہے, اس نے دیے نہیں ہے, ریٹرن بھی تو دے سکتا ہے, باقی جب آج کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی جج کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب امریکی جج نے کہا تھا کہ گو کہ یہ مخانہ حرکت ہے لیکن انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ, مطلب کن ججز کو کیا کہہ رہے ہیں, اسٹوپڈ کا, ٹھیک ہے نا, یہی کہا نا انہوں نے. اچھا میرا سوال کا کس کا وہ ان کا حوالہ دیکھ. میرا ایک سوال ہے, مجھے بتائیں حارث عظمت جو پٹیشنر ہیں, انہوں نے کتنے دن لیے تھے؟ انہوں نے چند 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لیے تھے, پٹیشنر ہے. اس کے بعد الیکشن کمشنر نے کتنے ٹائم لیا تھا؟ 10 منٹ, 10 یا 15 منٹ. مخدوم صاحب نے 1 دن لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب جب نوٹس جاری ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے 1 دن لیا, صرف 1 دن لیا, 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کے اور آرگومنٹس. فیصل صدیقی صاحب نے آج ان کا دوسرا دن ہے, ابھی انہوں نے پوری ججمنٹ نہیں پڑھی, اور ابھی 2 دن اور لیں گے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. نہیں, اس کے بعد عزیر نذیر بھنڈاری صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ بھی بینچ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بھی اور سنیں گے. حامد خان صاحب بھی شاید, حامد خان صاحب بھی ہیں.
اور دیکھیں 2 دن نہ لیں، ایک دن تو لیں گے سب، تو یہ تو بڑی لمبی پروسیڈنگز چلی جائے گی، اور ریویو میں ناصر اتنی صاحب لمبی مجھے پروسیڈنگز ہوتی نہیں ہیں۔ ناصر صاحب مجھے پروسیڈنگ کے لمبا ہونے سے کوئی وہ نہیں ہے یار، اپنی آرگومنٹس تو شروع کریں۔ کانسٹیٹیوشن پہ رہے۔ بات وہی ہے کہ آپ فارمولیشن پہلے دیں، کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کہ پبلک بنی ہے یار جس پہ جج صاحبان بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو